وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ باوز بلند درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ انتہائی واجب الاحترام سادات کرام و دیگر معزز بزرگوں دوستوں میری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ ربیع النور شریف کی آج 7ویں رات ہے اور ہماری اس مسجد میں الحمدللہ ماہ ربیع النور شریف کا جب سے آغاز ہوا تب سے درود تاج پر گفتگو جاری ہے مجھ سے قبل ہمارے آئے ہوئے مہماں محترم مولانا اشرف صاحب جو خوبصورت انداز میں آپ سے مخاطب تھے انگلش میں جو خطاب فرما رہے تھے اور سرکار کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان پاک اپنے منفرد انداز میں وہ بیان کر رہے تھے رب کریم ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حقیقی غلامی عطا فرمائے
کل جہاں گفتگو ہم نے ختم کی تھی، درود تاج جہاں ہم نے کل جہاں تک پڑھا، آج اس کا اگلا حصہ میں سعادت حاصل کروں گا پڑھنے کا، اور سرکار کی عظمت جتنی توفیق مجھے رب نے دی ہے وہ میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ انیس الغریبین، مسافروں کے غم خوار، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، راحت العاشقین، عاشقوں کے دلوں کی راحت، مراد المشتاقین، جمال الہ کے مشتاقوں کی مراد، شمس العارفین، خدا شناسوں کے آفتاب، سراج السالکین، راہ حق پہ چلنے والوں کے چراغ، مصباح المقربین، مقربین کے رہنما، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، غریبوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے اور فقیروں سے انتہائی محبت فرمانے والے۔ آج یہاں تک میں یہ عرض کر رہا ہوں، انیس الغریبین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا یہ طریقہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ مسافروں کے ساتھ بھی آپ محبت فرماتے تھے، ان کی ہیلپ فرماتے تھے، اور یہی درس آپ نے دیا، یہی پیغام آپ نے دیا۔ اور احادیث میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے آئے اور آ کر یہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رب کی جانب سے آیا ہوں، میں اگر دنیا میں ہوتا، میں 3 چیزوں سے محبت کرتا، اور یہ اس وقت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام صحابہ کرام، جس میں جناب صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان پاک اور جناب علی المرتضیٰ، یہ اپنی اپنی چوائس بتا رہے تھے کہ ہمیں دنیا میں یہ باتیں پسند ہیں، ہمیں یہ باتیں پسند ہیں۔ جبریل امین کو بھی حکم ہوا کہ جبریل جاؤ اور جا کر تم بھی یہ عرض کرو کہ جو تمہاری پسندیدہ باتیں ہیں، جس میں سے ایک بات جبریل امین یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بات انتہائی پسند ہے کہ میں مسافروں کی مدد کروں، کیونکہ یہ طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جو بھی مسافر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی مدد فرماتے۔ اسی وجہ سے درود تاج میں بھی یہ کہا گیا، انیس الغریبین، کے مسافروں کے غم خوار، رحمت للعالمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے، صرف مومنین کے لیے نہیں بلکہ آپ دنیا میں کافروں کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے، تمام مخلوقات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے۔ آپ کا یہ وہ اسٹیٹس ہے کہ جس میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف حضور کا خاصہ ہے
کہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ آج کے اس دور میں کچھ لوگ لا علمی میں یہ باتیں کہتے ہیں کہ نبی بھی ہماری طرح ہے، اور جب دلیل مانگی جائے تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جیسے ہم کھاتے ہیں تو وہ بھی کھاتے ہیں، جیسے ہم سوتے ہیں تو وہ بھی سوتے تھے، ہم جس طرح پیتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح پیتے تھے، یہ دلیل دیتے ہیں۔ اگر یہی دلیل آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرح جاننے کے لیے آپ دیتے ہو تو پھر ہم بھی یہ سوال اب آپ سے کرتے ہیں۔ حضور کا مقام تو بہت بلند ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم بھی کھاتے ہیں تو ہم یہ کہیں کہ کھاتا تو اونٹ بھی ہے، سوتا تو اونٹ بھی ہے، اور اونٹ کا نام اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عرب میں یہ وہ سواری کہ جس کو عرب کے لوگ پسند کرتے تھے، ورنہ یہ تمام کام گدھے بھی کرتے ہیں۔ اگر تم کھاتے ہو تو کھاتے تو اونٹ بھی ہے، سوتے تو اونٹ بھی ہے، تو پھر تمہارے میں اور اونٹ میں فرق کیا رہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام وہ اتنا بلند ہے کہ انبیاء کرام کی جو تعداد بتائی جاتی ہے 1,24,000 کم و پیش، یہ انبیاء کرام کی تعداد ہے۔ 124,000 کے آس پاس یہ انبیاء کرام کی تعداد ہے۔ اب انہی میں جو رسول ہیں، رسولان اعظام، ان کی جو تعداد ہے ٹوٹل وہ 313، 313 یہ رسول ہیں۔ اب یہ جو رسول ہیں 313 یہ ان انبیاء کرام میں سے بلند مرتبہ رکھنے والے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 313 رسول ہیں، دیگر نبی ان رسولوں کی طرح بھی نہیں۔ اب ان 313 میں 5 وہ رسول ہیں کہ جو اولو العزم ہیں۔ اب وہ جو 313 ہیں ان میں سے جو 5 only 5 اولو العزم، ان کا مقام ان سب سے بلند ہے۔ 1,24,000 میں سے 313 افضل، اور 313 میں سے 5 جنہیں ہم اہل سنت والجماعت کا بھی اس پر اتفاق ہے، سب پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ 5 جو ہیں وہ اولو العزم۔ اب وہ 5 جو اولو العزم یہ کون ہیں؟ ایک حضرت نوح علیہ السلام کہ ان کا مقام دیگر انبیاء میں بلند ہے، دوسرے جناب ابراہیم علیہ السلام، تیسرے جناب موسیٰ علیہ السلام، چوتھے جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان تمام انبیاء کرام میں سے رسولان اعظام یہ افضل ہیں، بلند اور بالا مرتبہ اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ ان میں سے 5 اولو العزم، اور ان 5 اولو العزم میں سے بھی جن کا بڑا مرتبہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو انبیاء تو رسولوں کی طرح نہیں ہوئے، رسول وہ اولو العزم کی طرح نہیں ہوئے، اولو العزم میرے نبی کی طرح نہیں ہوئے، تو یہ تمام مقدس انبیاء کرام رسولان اعظام یہ کہنے کی جرت نہیں رکھتے کہ ہم نبی کی طرح ہیں، مگر یہ 14ویں صدی کا یہ جاہل مولوی یہ آ کر کہے کہ نبی ہماری طرح ہیں۔ تو اولو العزم میں جو منفرد اور بلند مقام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ انبیاء کرام نے بھی کبھی یہ کہنے کی جرت نہیں کی۔ اچھا، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ آدم ہماری طرح ہے جبکہ آدم کی ہم اولاد ہیں؟ کبھی کسی نے نہیں کہا؟ آدم کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آدم ہماری طرح تھے، وہ بشر ہیں، کوئی نہیں کہے گا۔
لیکن جہاں حضور کی عظمت کی بات آتی ہے تو یہ جرت تو کبھی کسی نبی نے بھی نہیں کی، نہ کسی رسول نے کی ہے، نہ صحابہ میں سے کسی نے کی۔ آج دن تک کوئی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ کوئی معاذ اللہ یہ کہے کہ حضور جو ہیں وہ ہماری طرح ہیں۔ ہمارا کھانا پینا اور ہے، ہم اگر سو جاتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سرکار کا یہ خاصہ تھا، یہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اسپیشلٹی رکھی تھی کہ آپ سو بھی جاتے تھے، جب بیدار ہوتے تھے تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ سوتے ہم ہیں۔ حضور کی صرف آنکھیں بند ہوتی تھی، دل بیدار رہتا تھا۔ وہ سونے کے محتاج نہیں تھے، وہ کھانے کے محتاج نہیں تھے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے، اپنی ماں کے ذریعے جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو بچے کے ساتھ اس کی ناف جو ہے وہ دنیا میں ناف اس کی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ اسی ناف کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں بچے کو خوراک دی جاتی ہے۔ اگر ناف کے بغیر کوئی بچہ پیدا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جو ماں جو کچھ کھاتی ہے تو 9 ماہ بچہ جب پیٹ میں رہتا ہے اور 3 مہینے یا کم و بیش کا جو عرصہ گزرنے کے بعد جو روح داخل کی جاتی ہے اس بچے میں، اب ماں جو کچھ کھاتی ہے ماں کے ذریعے سے ناف جو اللہ نے بنائی ہے اسی ناف کے ذریعے وہ خوراک بچے کو بھی ملتی ہے۔ اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے تو بچہ پیٹ میں ہی نہیں جی سکتا، مر جائے۔ اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ناف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف مبارک نہیں تھی۔ 1 ہفتے تک ناف ساتھ رہتی ہے، پھر خود بخود ناف جدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام فقط حضور کو عطا فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوراک کا محتاج نہیں کیا، آپ محتاج نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے اور دنیا میں کافروں کے لیے بھی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ آپ رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ سرکار سے پہلے جو انبیاء کرام آتے رہے ان کی امت میں یا ان کے دور پاک میں کوئی گناہ کرتا تھا، جو قوم گناہ میں مبتلا ہو جاتی تو عذاب آ جاتا تھا۔ آپ رحمت بن کر تشریف لائے ہیں تو اب قیامت تک دنیا میں وہ عذاب نہیں آ سکتا کہ جو امت محمدیہ سے پہلے آتا رہا۔ کیوں؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ صدقہ ہے کہ آپ رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ تو سرکار سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، اس کے بعد راحت العاشقین کہ عاشقوں کے دلوں کی راحت۔ عاشق کون؟ آج کے دور کے عشاق نہیں، آج کے بھی دور کے کچھ ایسے عشاق ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں جو آپ سے محبت فرماتے تھے ان کا کیا مقام ہے؟ صدیق اکبر یہ عاشق رسول ہیں، حضرت عمر ابن خطاب، عثمان پاک اور دیگر جتنے صحابہ کرام ہیں، ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب مسجد میں آتے تھے تو ہم بھی آتے ہیں، آج سے 1400 سال بعد ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو ہم جب مسجد میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا منہ کعبے کی طرف ہوتا ہے، اور مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ کوئی وقت سے پہلے آ جائے اور بیٹھا رہے تو کعبے کی طرف منہ کر کے ہم بیٹھتے ہیں اور اس میں بھی ثواب ہے۔ مگر یہ ایسے عشاق تھے کہ جب مسجد میں آتے تھے تو ان کا منہ کعبے کی طرف نہیں ہوتا تھا بلکہ دروازہ مصطفیٰ کی طرف ہوتا۔ وہ جب مسجد میں بیٹھتے تو اپنے چہرے کو سرکار کی دہلیز کی طرف کرتے تھے، اور کبھی سرکار نے نہیں روکا انہیں کہ تمہارا منہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ محبت اس قدر فرماتے تھے صحابہ۔ صدیق اکبر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں ہر وقت آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ صحابہ اکثر
اپنے قدموں کو بڑھاتے ہوئے تیزی سے آتے تھے، بے چین ہوتے تھے، سرکار کو دیکھتے نہیں تھے، بے چین ہو جاتے تھے اور اپنے قدموں کو تیزی سے بڑھاتے ہوئے حضور سے ملاقات کرتے اور ادب سے بیٹھ جاتے۔ سرکار یہ پوچھتے تھے کہ میرے غلاموں خیریت سے آنا ہوا؟ وہ یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، ہم صرف آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ صحابہ صرف سرکار کی زیارت کرتے تھے اور جب سرکار کو نہ دیکھتے بے چین ہو جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں ایک نوجوان ایمان نہیں لایا تھا، مگر اسے سرکار سے اس قدر محبت تھی، ایسے وہ عاشق تھا سرکار کا۔ حضور مسجد نبوی میں ہوتے، وہ آتا اور دروازے پہ کھڑے رہ کر دور سے سرکار کی زیارت کرتا رہتا۔ اس کی یہ ڈیوٹی تھی، اس کی یہ روٹین اس نے اپنی بنا لی۔ گھر سے نکلتا تھا، مسجد میں داخل نہ ہوتا، ابھی ایمان نہیں لایا، صرف باہر کھڑے رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی زیارت کرتا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ اچانک وہ نوجوان، ابھی اس کی عمر نہیں تھی، وہ نوجوان تھا، وہ بیمار ہوا۔ وہ یہودی تھا، اس کا باپ بھی یہودی تھا۔ بڑے بڑے طبیبوں کو اس وقت کے جو ڈاکٹرز تھے انہیں بلایا گیا، انہوں نے جواب دے دیا کہ یہ اب مرض جو ایسا ہے کہ اس سے بچنا ممکن ہے، بس اس کی خدمت کرو۔ باپ نے کہا کہ بیٹے کوئی تمہاری خواہش ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ یہ کہنے لگا نوجوان اپنے باپ سے، بس ایک ہی خواہش رکھتا ہوں، آج اتنے دن گزر چکے ہیں میں نے حضور کی زیارت نہیں کی۔ میرا یہ معمول تھا کہ میں اٹھتا تھا، گھر سے نکلتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوتے، میں دور سے صرف ان کی زیارت کرتا رہتا تھا۔ اگر مجھے تم خوش کرنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ میرے ان آخری لمحات میں تم سے کچھ مانگوں، جاؤ ذرا محمد رسول اللہ کو بلا کر لے آؤ۔ وہ باپ گیا، بیٹے کی محبت تھی، مجبور ہوا، جبکہ یہودی تھا، بیٹے کی خاطر وہ باپ وہاں حاضر خدمت ہوا۔ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، آخری لمحات ہیں۔ حضور اپنے غلاموں کے ساتھ جب تشریف لائے، اب وہ نوجوان جب دیکھ رہا تھا سرکار تشریف لے آئے ہیں تو محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور یہ عرض کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں کہ میں بس آپ کو دیکھتا رہوں۔ نماز ایک نہیں پڑھی تھی اس نے، روزہ نہیں رکھا تھا، ابھی وہ ایمان بھی نہیں لایا، حضور نے عیادت کی۔ یہ رحمت ہے کہ کافروں کے گھر پہ جائیں عیادت کرنے کے لیے۔ سرکار کو میں نے یہ عرض کیا کہ ایک بھریا جو بغض میں تکلیف پہنچاتی تھی، ربش پھینکتی تھی، حضور سے کہا گیا کہ سرکار آپ رستہ بدل دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ میں رستہ کیوں بدلوں؟ اگر میں بھی رستہ بدل دوں گا تو پھر انہیں راستہ کون دکھائے گا؟ آپ رحمت بن کر تشریف لائے۔ کئی ایسے معاملات ہوئے، آپ دیکھتے تھے ان لوگوں کو بھی جو آپ پر ظلم کرتے تھے، آپ ان سے ہاتھوں سے سامان لے لیتے اور ان کے گھروں تک ڈراپ کر دیتے تھے۔ رحمت بن کر جو تشریف لائے، آپ اس نوجوان کے گھر پہ تشریف لے گئے، عیادت کی۔ عیادت کے بعد جب جانے لگے تو وہ باپ جو ہے یہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا آپ کا عاشق ہو چکا ہے، آپ کا غلام ہے، آپ پر فدا ہو چکا ہے، آپ ہی اسے اپنے ساتھ لے جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مرنے سے چند لمحات قبل اس نوجوان کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہوا اور فوراً ملک الموت نے آ کر اس کی روح قبض کر لی۔ اب وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ سرکار خود اسے اپنے غلاموں کے ذریعے لے آئے اور غلاموں کو حکم دیا کہ اس کو غسل دو، اس کو کفن پہناؤ، میں خود اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا۔ سرکار نے نماز جنازہ پڑھی، جب دفنا دیا گیا حضور نے فرمایا، لوگوں نے جب دیکھا سرکار کو کہ آپ اپنے مبارک پنجوں پر چل رہے تھے،
صحابہ یہ پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ پنجوں پر کیوں چل رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اس نوجوان کے جنازے میں فرشتے اتنے آئے ہوئے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بات کیا تھی؟ محبت مصطفیٰ، حضور سے محبت تھی۔ تو یہ وہ عاشق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت فرماتے کہ جنہیں فرشتے بھی حیرت سے دیکھتے تھے، چاہے بلال حبشی ہوں، چاہے ابو ہریرہ ہوں، چاہے جناب ابو بکر پاک ہوں، جو بھی جتنے صحابہ ہیں یہ سب سرکار سے ایسے محبت فرماتے تھے۔ اور جب گفتگو فرماتے تھے، کلام کرتے تھے، سلام کے بعد اپنی بات کا، اپنی گفتگو کا جو آغاز فرماتے، سب سے پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ اور یہی ہمیں میسج دیا کہ حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بات اپنی بات میں کرو، پہلے یہ بتاؤ کہ سرکار میرے ماں اور میرے باپ آپ پر قربان ہے، پھر وہ بات کا آغاز کرتے۔ تو یہاں درود تاج میں فرمائے کہ راحت العاشقین، کے عاشقوں کے، یہ وہ عشاق کے جن کے دلوں کی راحت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک۔ مراد المشتاقین، کہ جمال الہ کے مشتاقوں کی مراد ہے۔ جمال الہ یعنی مشتاق جو ہے یہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو شدت سے کسی چیز کا منتظر ہو۔ تو یہ مشتاقین یہ جمع ہے جمال الہ کے، جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس قدر یہ مقرب ہوتے ہیں، ان کی ہر ادا بس اسی بات کے وہ منتظر رہتے ہیں کہ ہم بارگاہ خداوندی میں اپنے مقام کو اور بڑھائیں اور اللہ رب العزت کی قربت کو حاصل کرتے رہیں۔ ان تمام مشتاقین، جتنے بھی یہ مشتاقین ہیں، مراد المشتاقین، ان مشتاقین کی بھی جو مراد تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، کہ عارف اسے کہا جاتا ہے کہ جو پہچان رکھنے والا ہو، خدا شناس ہو۔ اب یہ جو باتیں ہیں، آگے بھی جو بات آ رہی ہے، اس کا تعلق خاص طور پر تصوف کے ساتھ ہے۔ تصوف جس کو ہم صوفی رزم کہتے ہیں، درود تاج میں صوفی رزم سے محبت رکھنے والوں کو، صوفی رزم پر چلنے والوں کے لیے بھی جو بتایا گیا اور ان کی شان یہ بتائی گئی کہ شمس العارفین، کہ خدا شناسوں کے آفتاب کے جو عارفین ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کو رب کی پہچان ہوتی ہے، جو اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ عارف کا معنی پہچاننے والا، عارف باللہ کہ جسے رب کی پہچان ہو جائے۔ تو شمس العارفین، یہ عارفین جو جمع ہے، تو جتنے بھی اس روئے زمین پر جنہیں خدا تعالیٰ کا قرب اس قدر ہوا کہ اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جو عارف بن چکے ہیں کہ اب جو رہتے زمین پر ہیں، نگاہ جن کی لوح محفوظ پر ہوتی ہے، چلتے زمین پر ہیں، مگر فرشتے جو سدرہ پر ہوتے ہیں وہ نظر ان لوگوں پر ہوتی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی پہچان دے دیتا ہے، اس مرتبے پر ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ شمس العارفین، کہ ان مقدس ہستیوں کے بھی جو آفتاب ہیں، ان کے لیے بھی جو روشنی ہے وہ سرکار کی ذات پاک ہے۔ یہ عام لوگ نہیں، یہ عارفین۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا سراج السالکین۔ سالکین کون ہیں؟ سراج السالکین کے جو راہ حق پر چلنے والے، ان کے چراغ ہوتی ہے، یہ بھی اندھیرے میں چراغ سے روشنی لی جاتی ہے۔ اب سالکین یہ جمع ہے سالک۔ آپ کبھی ڈکشنری میں آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا سالک وہ کہ جو راہ راست پر چلنے والا۔ اب یہ کون سی راہ راست چلتے تو ہم بھی ہیں، خاص طور پر جو وہ سالکین کی وہ مقدس جماعت ہے کہ جو کسی کی نظر میں رہتے ہیں،
اور یہ وہ منزل ہے، یہ وہ راستہ ہے کہ اس راستے پر کوئی سالک جب چلتا ہے تو وہ بغیر مرشد کے نہیں چل سکتا۔ جو مرشد کے زیر نظر ہو، مرشد کی زیر نگرانی ہو، تو یہ وہ منزل، یہ سلوک کا وہ راستہ جو طے کرتا ہے، جو چلتا ہے، یہ وہی ہوتے ہیں کہ جن کے کوئی مرشد ہوتے ہیں، جن کے کوئی پیر ہوتے ہیں، اور وہ اپنے ان بزرگوں کی توجہ میں رہتے ہوئے جو اس راستے پر چلے، یہ وہ راہ راست ہے۔ اور اس راہ راست کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ راستہ ہے، راہ سلوک، جو یہ عشق کی جو یہ منزل ہے، عشق کا جو راستہ ہے، اس کی منزل ہے ہی نہیں، اس کی منزل لاسٹ ڈسٹینس اس کا نہیں ہے۔ جو بھی اس راستے پر چلے ہیں، سالکین جتنے بھی اس راستے پر چلے ہیں، تو کبھی رک کر یہ نہیں کہا الحمدللہ ناؤ آئی ایم آن دا مائی لاسٹ ڈسٹینس، لاسٹ اپنے منزل پر پہنچ چکا ہوں، نہیں، اس راستے پر منزل نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ کیسے نہیں ہے؟ اگر منزل مل جائے تو پھر راستہ ہی نہیں۔ یہ وہ منزل ہے کہ جب بندہ اس منزل پر چلنے لگتا ہے تو اول تو چلنا اتنا دشوار ہے کہ اس راستے پر جو چلے ہیں تو انہیں اپنی خود کی چمڑی بھی اخیرنی پڑی ہے۔ اس راستے پر جو چلے، شاہ منصور انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا کہ چڑھا منصور سولی پر۔ بھئی کیوں چڑھا؟ کیونکہ وہ راستہ وہ اختیار کیا ہوا تھا ان سالکین میں سے، وہ سالک کہ جب اس راستے پر یہ چلا، وہاں پہنچا کہ وہاں راستے میں ہی اس نے یہ نعرہ بلند کر دیا کہ انا الحق، کہ میں حق ہوں۔ ہوا یہ کہ اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ بلے شاہ فرماتے ہیں کہ چڑھا منصور سولی پر، جو واقف تھا وہی دلبر، ارے ملا تو جنازہ پڑھ، میں جانوں میرا اللہ جانے۔ یعنی کیا مطلب کہ جب انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا، کوئی اور ان سے واقف نہیں تھا۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ شاہ منصور نے کیا کہہ دیا؟ بلے شاہ کہتے ہیں کہ چڑھا منصور سولی پر، جو واقف تھا وہی دلبر، کہ وہ جانتا تھا کہ یہ کس راستے پر ہے۔ وہ تو لٹکا دیے گئے، سولی پر چڑھ دیے گئے۔ بلے شاہ کہتے کہ ارے ملا تو نہیں پہنچ پائے گا کہ یہ کون سے راستے پر ہے، تیرا کام ہے، یہ تو چڑھ گئے سولی پر، جان دے دی، اب تو جنازہ پڑھا۔ کہتے کہ میں جانوں میرا اللہ جانے۔ تو یہ وہ راستہ ہے کہ شمس تبریز جب چلتے ہیں تو اپنی کھال ادھروا لیتے ہیں۔ اس راستے پر آپ دیکھیے جتنے بزرگ چلے ہیں، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ کہتے ہیں نا عشق، یہ عشق کا، کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے یہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ ایک ایسی آگ ہے کہ اول تو یہ لگتی نہیں، اور اگر ایک بار لگ جائے نا تو پھر بجھتی نہیں۔ اور اس راستے پر چلنا یہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں۔ اسی راستے پر جب انبیاء چلے، حضرت ایوب علیہ السلام اسی راستے پر تھے، کس قدر آزمائے گئے۔ اسی راستے پر ابراہیم علیہ السلام تھے کہ خلیل اللہ، کے اللہ کے خلیل، اب کتنے آزمائے گئے۔ آگ میں بھی آپ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے بچوں کو صحرا میں چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے فرزند کو قربان کرنے کے لیے لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ یہ وہ راستہ ہے کہ اس راستے پر ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ جسے رب چن لیتا ہے، جسے رب، یہ وہ چوزن بندے ہیں کہ جسے رب تلاش، رب کی بارگاہ میں جو مقرب ہو جائیں، جس سے رب منتخب فرما لے، وہ اس راستے پر چلتے ہیں۔ تو وہ یہ سالکین کا یہ راستہ، اور پھر یہ راستہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں منزل تلاش کر رہا ہوں، منزل نہیں ملے گی اس راستے میں۔ کیوں؟ اگر منزل، کہتے ہیں نا منزل کے آگے اور بھی منزل تلاش کر، مل جائے گر دریا تو سمندر تلاش کر۔ منزل کیوں نہیں ملتی؟ اب لوگ جب اس راستے میں اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور وہ حاصل کر لیں تو ان کی جو تشنگی ہوتی ہے، جو پیاس ہوتی ہے، وہ پھر ختم ہو جائے گی، اور جب ختم ہو جائے تو پھر راستے کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ عشق کی جو آگ ہے یہ لگی رہے، ہم نہیں چاہتے کہ یہ بجھ جائے یا یہ تشنگی یہ ختم ہو جائے، بس اسی راستے پر چلتے رہو۔
اور یہی ہوتا ہے کہ امام حسین جب اس راستے پر آتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھوں کو یوں نہیں کرتے کہ اے اللہ مجھے اس راستے سے تو حفاظت میں لے لے، بلکہ یہ اس راستے پر یوں ہاتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ وہاں پر بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے مالک میرا اکبر بھی تو لے لے، اصغر بھی تو لے لے۔ یعنی کیا مطلب کہ اس راستے پر پھر مانگا نہیں جاتا بلکہ صرف لٹایا ہی جاتا ہے، دیا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے اور آگے پہنچا جاتا ہے کہ سب کچھ قربان کر کے بھی آخر میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مالک اب میں بھی حاضر ہوں، آ رہا ہوں تیری بارگاہ میں۔ تو یہ سالکین کا یہ وہ راستہ جس میں یہ منشن کیا گیا کہ سراج السالکین کہ راہ حق پہ چلنے والوں کے بھی جو چراغ ہیں، اس راستے والوں کے لیے بھی جو چراغ ہیں اور روشنی ہے وہ بھی سرکار کی ذات پاک ہے۔ آگے فرمایا مصباح المقربین، مقربین کے رہنما ہیں، جو مقرب ہیں، جو مقربین یہ جمع ہیں، ان کے بھی جو رہنما ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، کہ چاہے سالکین ہو، مشتاقین ہو، مقربین ہو، ان سب کی جو روشنی ہے، ان سب کا حاصل کرنے کا، ان راستے پر چلنے والے کا جو مقصد ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ سرکار کی ذات پاک ہے۔ آگے فرمایا محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو محبت فرمانے والے ہیں غریبوں کے ساتھ، محبت فرماتے ہیں یتیموں سے، محبت فرماتے ہیں مسکینوں سے۔ کہ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، سعودیہ عرب کا آج بھی کچھ ایسا مزاج ہے کہ آج بھی وہ اگر پاکستان کے یا بنگلہ دیش یا انڈیا یا بر صغیر سے جو مسلمان جاتے ہیں تو وہ انہیں ربش سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو وہ بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ یہ 1400 سال کے بعد بھی کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہے، الا ماشاءاللہ کچھ اچھے بھی ہیں، مگر آج بھی ان کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہم عربی ہیں، آپ عجمی ہو۔ جبکہ حضور نے اپنے آخری حج کے موقع پر یہ تمام جو فرق وہ آپ نے ختم کر دیا۔ حضور علیہ السلام کا جو مبارک دور آج سے 1400 سال پہلے، آپ دیکھ لیجئے ابھی یہ حال ہے کچھ لوگوں میں، تو اس وقت کیا حال تھا؟ اس وقت تو یہ کیفیت تھی ان عرب کے لوگوں میں اسلام سے قبل کہ جو ان کے غلام ہوا کرتے تھے وہ ان غلاموں کو بھی اپنے جانوروں کے ساتھ بھی کھڑا رہنا برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ تم سے اچھے ہمارے جانور ہیں، اونٹ کو ترجیح دیتے تھے، اپنے غلام کو کہتے خبردار کہ آپ ہمارے اونٹ کے ساتھ اگر بیٹھ بھی گئے، ہمارے لیے اونٹ اچھا ہے، تم غلام ہو غلام ہی رہو۔ کوئی ان کے جانوروں کے ساتھ کھڑا رہتا تو یہ بات بھی انہیں ناگوار گزرتی۔ یہ غرور اور تکبر کا یہ حال تھا۔ مگر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اسلام میں جو پہل کرنے والے جو تھے وہ امیر نہیں تھے، وہ غریب تھے، یہ وہ غلام تھے کہ جو جانتے تھے کہ ہم جن کی غلامی میں اس وقت ہیں کفار کی، وہ تو غرور اور تکبر میں اتنے مست ہیں، ان کے نزدیک تو ہمارے سے زیادہ اہمیت تو جانوروں کی ہے۔ حضور نے جب ایک خدا کی طرف بلایا تو انہی غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا۔ آپ نے ان غریبوں سے ایسی محبت فرمائی، اور یہی وہ نظام محبت جو آپ نے قائم کیا اور بتایا کہ اگر کوئی امیر ہے تو اس کو اس بات پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اگر ناز کرتا ہے تو پھر یہ غرور اور تکبر میں شامل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں، یہ سب خدا کے بندے ہیں۔ آپ نے فرمایا کالوں میں گوروں میں فرق مت کرنا، یہ ساری جو خوبصورتیاں ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ آج اگر اس وجہ سے بھی کوئی لوگ کسی کو ہٹ کرتا ہو تو یقیناً وہ سخت گناہگار ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا خاتمہ کیا ہے۔ تو آپ نے غریبوں کو قریب کیا، اسلام لانے والوں
کی جو تعداد تھی، جو لوگ تھے، وہ وہی لوگ تھے کہ جن پر ظلم ہوتا تھا، غریب تھے، وہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرش پر بیٹھ کر جن کی نظر، جن کے صدقے حضور کی امت کے اولیاء کرام کو رب نے یہ مقام دیا کہ جو سرکار کے خیرات پر پلنے والوں کا یہ حال ہے کہ زمین پر بیٹھتے ہیں تو لوح محفوظ پر نظر جائے تو سرکار کی نظر کا عالم کیا ہوگا، کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو شان حضور کے غلاموں کی ہے۔ حضرت بلال جنہیں لوگ یہ کہتی ہیں کہ وہ موٹے موٹے ہونٹ والے تھے، کالے تھے، یہ شان تو اللہ نے غلام بلال پاک کو ہی عطا کر دی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہم جب جنت گئے تو ان کے قدموں کی آہٹ ہم نے سنی۔ یہ تو سرکار کے غلام ہیں، اگر زمین پر چلیں تو ان کی آواز کو جنت میں فرشتے سن رہے ہوں۔ یہ تو حضور کے غلاموں کا یہ مقام ہے، تو سرکار کی شان ہم کس طرح جان سکتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، حضور علیہ السلام جو رحمت للعالمین، آپ اس قدر شفیق اور محبت فرمانے والے تھے کہ ان غلاموں کو آپ نے اپنے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھلایا۔ آپ ان کے گھر پہنچ جاتے تھے، ان کی خبر گیری کرتے تھے، ان کی مشکل کشائی کرتے تھے، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھتے تھے۔ اور خود رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب کوئی منگتا آئے تو اسے جھڑکنا مت۔ یہ حضور کی خاص ادائیں تھی کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کہ جن کے صدقے آدم کو نبوت ملی، جن کے صدقے تمام انبیاءوں کو عروج ملا، اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو وہ نبی جس نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے نمازوں کی تعلیم نہیں دی تھی، روزوں کی تعلیم نہیں دی تھی، زکوٰۃ دینے کی یا حج کرنے کی تعلیم نہیں دی۔ اس نبی نے پہلی تعلیم یہی دی تھی کہ غریبوں کو فورگیٹ مت کرنا، یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنا۔ تو آج تم اس دور میں نمازیں پڑھ کے غریبوں کا مال بھی تم کھا جاتے ہو۔ کئی یتیم مساکین وہ بھوک سے پریشان ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ حال ہے کہ ان کی جو امداد کرنے کی بجائے وہ اسی حال میں رہتے ہیں، اور ہم مدرسے بنا رہے ہیں، ہم جو ہے جناب ہم نمازوں کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں۔ سب چیز ضروری ہے مگر سب سے پہلے انسانیت ہے، تو سرکار نے پہلے کافروں کو انسان بنایا ہے، پھر مسلمان بنایا، اور ان کو یہ تعلیم دی کہ ان تمام عبادات کرنے کے باوجود بھی اگر تمہارے میں انسانیت نہیں ہے تو پھر نمازیں پڑھ کر بھی تم اللہ کی بارگاہ میں گنہگار بن رہے ہو۔ تو یہ سب سے پہلے تعلیم حضور نے دی کہ نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ فرض ہے، ضروری ہے، مگر یہ جو غریبوں سے محبت، یتیموں کا خیال، مسکینوں سے پیار، بیواؤں کی خبر گیری، سب سے پہلے سرکار نے اپنی مکی زندگی میں اپنی امت کی توجہ اس بات کی طرف دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ اب نمازیں بھی پڑھو اور روزے بھی رکھو، ورنہ یہی حال ہوگا کہ نمازیں پڑھ کے بھی ہم اپنے رب کی رحمت سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر، سیرت پاک پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں حقوق العباد اور حقوق اللہ ان دونوں پر ہمیں مکمل طور پر رب کریم عمل کرنے کی مجھ سمیت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔